السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30 سال وہ ہماری خدمت کرتا رہا، لیکن جس دن وہ مرا اس دن شہر کے سب سے طاقتور لوگ اس کے جنازے میں آنے کے لیے ترس رہے تھے۔ جب میں نے اس کی موت کا سبب جاننے کے لیے اس کا بریف کیس دیکھا تو اس میں موجود خط نے سب کچھ بدل دیا، کیونکہ اس نے لکھا تھا کہ 30 سال کا عرصہ کوئی معمولی وقت نہیں ہوتا، اور یہ 30 سال اس نے ہمارے گھر کی خدمت میں ایک خاموش سائے کی طرح گزار دی۔ ان 3 دہائیوں میں اس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماتھے پر شکن نہیں لائی، نہ ہی کبھی اپنی زبان سے کام کی زیادتی یا تھکاوٹ کی کوئی شکایت کی۔ جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو اسے اپنے گھر کے اسی پرانے حصے میں پایا جہاں صحن کے آخری کونے میں اس کا ایک چھوٹا سا سادہ کمرہ ہوتا تھا، اور اس کی صبح ہمارے گھر کے تمام افراد کے جاگنے سے بہت پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی تاریک راتیں ہوں جن میں خون جم جانے کا احساس ہوتا ہے، یا گرمیوں کی چلچلاتی اور جلساتی ہوئی دوپہریں ہوں، اس کے روز مرہ کے معمولات میں کبھی رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں پوری لگن کے ساتھ مگن رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب دسمبر اور جنوری کی سخت سردیوں میں ہم اپنے گرم بستروں اور موٹے لحافوں میں سکون کی نیند سو رہے ہوتے تھے تو وہ باہر کھلے صحن میں ایک پرانی کرسی پر بیٹھا سرد ہواؤں کے تھپیڑے سہتے ہوئے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوتا تھا، اور اس کی کھانسی کی ہلکی سی آواز بھی ہمیں محسوس نہیں ہونے دیتا تھا، کیونکہ وہ اپنے منہ اور سینے پر ایک موٹا اور پرانا کپڑا لپیٹ لیتا تھا تاکہ اس کی وجہ سے ہماری نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس نے ان 30 سالوں میں کبھی اپنے لیے کسی نئے لباس یا جوتوں کی فرمائش نہیں کی، اور ہمیشہ وہی پرانے سادہ اور کھردرے کپڑے پہنے جن میں وہ اپنے دن بھر کے کام آسانی سے نپٹا سکتا تھا۔ اس کی خوراک بھی بالکل ایک درویش کی طرح بہت سادہ اور محدود تھی۔ گھر والوں کے کھانے کے بعد وہ کچھ روکھا سوکھا بچ جاتا، وہ اسے نہایت خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھا لیتا، اور کبھی کسی خاص سالن یا میٹھے کی ضد یا طلب نہیں کی۔ اس کا دن سورج نکلنے سے پہلے گھر کے بڑے صحن اور برآمدے کی صفائی سے شروع ہوتا، پھر وہ ایک ایک پودے کو اپنے ہاتھوں سے پانی دیتا اور باہر کے کام کاج اور سودا سلف لانے کے لیے نکل جاتا۔ وہ ہم سب کا اور خاص طور پر میرا اتنا خیال رکھتا تھا کہ اگر کبھی بچپن میں بیمار ہو جاتا تو وہ ساری ساری رات جاگ کر میری چارپائی کے سرہانے بیٹھا رہتا اور میرے تپتے ہوئے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بدلتا رہتا۔ اس نے اپنی پوری کی پوری زندگی اور اپنی ساری توانائیاں ہمارے گھر کے لیے وقف کر دی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود یا اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا وہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر نہایت ادب سے اس کا استقبال کرتا، ان کا سامان اٹھاتا، ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا، لیکن کبھی ان کے سامنے خود کو نمایاں کرنے یا اپنی اہمیت جتلانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی نظریں جھکا کر چلتا اور کسی بھی بڑے یا چھوٹے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا گہرا سکون تھا جو پورے گھر کے ماحول میں پھیلا رہتا تھا۔ کئی بار تو ایسا ہوتا کہ مہینوں تک گھر میں اس کی اونچی آواز سنائی نہ دیتی اور وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ اس نے 30 سال کے اس طویل عرصے میں کبھی ایک دن کی بھی چھٹی نہیں مانگی، نہ ہی کبھی اپنے گاؤں یا شہر کے کسی رشتہ دار سے ملنے جانے کا ذکر کیا۔ تہواروں اور خوشی کے دنوں میں جب گھر کے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے، نئے کپڑے پہنتے اور لذیذ کھانے کھاتے، وہ ایک طرف صحن کے کونے میں بیٹھ کر ہمیں دیکھتا اور ایک ہلکی سی پرسکون مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ جاتی۔ اس نے کبھی ان خاندانی خوشیوں میں برابری کی بنیاد پر شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ایک مناسب اور باادب فاصلہ رکھا۔ اس کا کمرہ بہت ہی سادہ اور بے رنگ تھا، جس میں ایک پرانی لکڑی کی چارپائی، ایک پرانا بستر اور پانی پینے کے چند مٹی کے برتنوں کے سوا کچھ نہیں پایا جاتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے اس چھوٹے سے کمرے میں
کوئی خاص یا قیمتی چیز نہیں رکھی اور نہ ہی کبھی اسے سجانے یا بہتر بنانے کی کوشش کی۔ اس کی زندگی کا واحد اور حتمی مقصد صرف اور صرف ہمارے گھر اور ہمارے خاندان کی خدمت کرنا نظر آتا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے بازار جاتا اور تازہ سبزیاں، پھل اور گھر کا دیگر سودا سلف لے کر آتا تھا۔ گھر کا سارا معاشی حساب کتاب اور پیسوں کا لین دین بھی اس کے پاس ہوتا تھا، لیکن آج تک ان 30 سالوں میں کبھی ایک دھیلے کی بھی ہیرا پھیری یا بے ایمانی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس کی دیانتداری اور سچائی پر میرے والد صاحب کو اندھا اور غیر متزلزل یقین تھا، اور وہ گھر کی قیمتی چیزوں کی چابیاں بھی بلا جھجک اس کے پاس رکھوا دیتے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اس گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے۔ اس کے چہرے پر گہری جھریاں پڑ گئیں اور اس کی سیدھی کمر تھوڑی سی جھک گئی، لیکن اس کے کام کرنے کے ارادوں اور محنت میں کبھی کوئی کمی یا کمزوری نہیں آئی۔ وہ اسی محنت، لگن اور پھرتی سے کام کرتا رہا جیسے وہ 30 سال پہلے اپنے پہلے دن آیا تھا۔ میں نے اکثر اسے رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھے آسمان کو تکتے یا کچھ گہری سوچوں میں گم دیکھا، لیکن جب بھی کوئی اس کے پاس سے گزرتا یا اسے پکارتا تو وہ فوراً اپنی سوچوں سے باہر نکل آتا، اٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتا، اور کبھی وہ اپنے اندرونی خیالات کسی کے ساتھ بانٹنے کی معمولی سی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھوں میں ایک بہت گہرا اور خاموش دکھ چھپا ہوتا تھا، جسے وہ کبھی لفظوں کا روپ دیکھ کر بیان نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ پڑوسیوں اور محلے داروں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار رہتا اور کبھی کسی کے جائز کام سے انکار نہیں کرتا تھا۔ محلے کے لوگ بھی اس کی شرافت، محنت اور دیانتداری کی قسمیں کھاتے تھے اور اکثر اسے اپنا گھریلو کاموں کے لیے بھی مدد کے طور پر بلاتے رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی ہمارے گھر کے کاموں کو ان کے لیے نظر انداز نہیں کیا اور ہمیشہ ہماری ضرورتوں اور ہماری ترجیحات کو اولیت دی۔ اس کی یہ غیر معمولی خاموشی ہی دراصل اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، جس نے اسے گھر اور محلے کے سب افراد کی نظروں میں انتہائی محترم بنا دیا تھا۔ ہم نے ان 30 سالوں میں کبھی اس سے اس کے ماضی کے بارے میں کرید کر نہیں پوچھا، نہ ہی کبھی یہ جاننے کی زحمت کی کہ وہ ان گلیوں میں کہاں سے آیا ہے اور اس کا اصل تعلق کس علاقے یا کس قبیلے سے ہے۔ وہ ہمارے لیے بس ایک ایسا فرد بن چکا تھا جو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ یوں ہی رہے گا۔ اس نے کبھی اپنے جسمانی دکھ، تکلیف یا بیماری کا کھلے عام اظہار نہیں کیا، اور اگر کبھی اسے شدید بخار بھی ہوتا یا کوئی چوٹ لگ جاتی تو وہ چپ چاپ دیسی جڑی بوٹیاں یا معمولی دوائی کھا کر اپنے روزمرہ کے کام میں لگ جاتا اور کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، تاکہ خاندان کا کوئی بھی فرد اس کی وجہ سے رتی برابر بھی پریشان نہ ہو۔ اس کی یہ عادت ہمیں اکثر حیران کرتی تھی، لیکن ہم نے بھی کبھی اسے زیادہ کریدنے پر مجبور نہیں کیا اور اسے اس کے حال پر جینے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی غیر متزلزل وفاداری کی مثال اس دور میں ملنا ناممکن تھی، کیونکہ اس نے کبھی ہمارے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کام کرنے کا نہیں سوچا۔ حالانکہ اس کی محنت دیکھ کر اسے کئی بار محلے کے دوسرے بڑے گھروں سے زیادہ پیسوں کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن اس نے ہمیشہ بڑی نرمی سے یہی کہا کہ وہ اس گھر اور اس دہلیز کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں نہیں جائے گا۔ اس کا ہر ایک دن اسی گھر کی 4 دیواری کے اندر کام کرتے ہوئے گزرتا اور اس کی ہر ایک رات اسی گھر کے دروازے کی حفاظت میں کٹتی۔ وہ بچوں سے بے پناہ پیار کرتا تھا، اور جب بھی میں چھوٹا تھا تو وہ مجھے اپنے کندھوں پر بٹھا کر پورے گھر اور باہر کھیتوں کی سیر کرواتا تھا۔ اس کے کھردرے لیکن مضبوط ہاتھوں میں ایک عجیب سی باپ جیسی شفقت تھی جو مجھے ہمیشہ پرسکون اور محفوظ محسوس کرواتی تھی۔ وہ میرے ہر ٹوٹے ہوئے کھلونے کا خیال رکھتا، اور اگر کوئی چیز مجھ سے ٹوٹ جاتی تو وہ اسے گھنٹوں بیٹھ کر جوڑنے کی پوری کوشش کرتا۔ اس نے اپنی 30 سالہ ملازمت میں کبھی
مجھے اونچی آواز میں نہیں ڈانٹا اور نہ ہی کبھی مجھ پر اپنا غصہ اتارا، چاہے میں بچپن میں کتنی ہی بڑی شرارتیں کیوں نہ کرتا۔ اس کی قوت برداشت کی بظاہر کوئی حد نہیں تھی، اور وہ ہمیشہ صبر اور تحمل سے کام لیتا تھا۔ جب میں بڑا ہو گیا اور جوان ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل ایک ہمدرد اور مخلص دوست جیسا ہو گیا، لیکن اس نے کبھی اپنے مرتبے کے ادب اور میرے احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ وہ مجھے ہمیشہ صاحب کہہ کر مخاطب کرتا اور میرے ہر چھوٹے بڑے حکم کی فوراً تعمیل کرتا۔ اس نے کبھی اپنی مرضی یا اپنی کوئی رائے مجھ پر مسلط نہیں کی اور ہمیشہ میرے فیصلوں کا کھلے دل سے احترام کیا۔ اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھی، جس میں ظاہری طور پر کوئی راز پوشیدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس شدید خاموشی کی وجہ سے ایک پراسرار انسان لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک انتہائی پرسکون اور طمانینت بھری مسکراہٹ رہتی تھی، جو ہر دیکھنے والے کو متاثر کرتی تھی۔ اس نے ان 30 سالوں میں کبھی محلے کے کسی دکاندار یا گھر کے کسی فرد سے جھگڑا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی سے پیٹھ پیچھے برائی کی۔ وہ ہمیشہ سب کے ساتھ انتہائی حسن سلوک اور نرمی سے پیش آتا، اور کبھی انجانے میں بھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تھا۔ اس کی چند باتوں میں ایک عجیب سی مٹھاس اور سچائی ہوتی، جو سننے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، حالانکہ وہ پورے دن میں گنتی کے چند الفاظ ہی بولتا تھا۔ اس کی وہ پراسرار خاموشی اور ہزار لفظوں اور تقریروں پر بھاری ہوتی تھی، اور وہ اپنے مسلسل عمل اور کردار سے سب کچھ ثابت کر دیتا تھا۔ اس نے کبھی اپنے 30 سالہ کام کا ہم سے کوئی خاص صلہ یا انعام نہیں مانگا، نہ ہی کبھی ہماری طرف سے کسی تعریف یا داد کی تمنا کی۔ وہ بس اپنا فرض پوری ایمانداری، جانفشانی اور محنت سے نبھاتا رہا۔ اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اور ہر ایک سانس ہمارے گھر کے لیے وقف تھا، اور اس نے کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے جینے کا نہیں سوچا۔ اس نے کبھی اپنا کوئی قریبی دوست نہیں بنایا، نہ ہی کبھی محلے کی بیٹھکوں میں جا کر کسی سے زیادہ میل جول رکھا۔ وہ بس اپنے کام سے کام رکھتا اور فارغ وقت میں اپنے کمرے میں تنہا بیٹھ کر نامعلوم سمت میں دیکھتا رہتا۔ اس نے کبھی کسی خوشی یا غمی کی بڑی محفل میں شرکت نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی سماجی تقریب میں خود کو نمایاں کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ پس پردہ اور سائے میں رہ کر اپنا خاموش کردار ادا کرتا رہا۔ اس کی زندگی میں طوفانوں اور جذبوں کا کوئی ہنگامہ بظاہر نظر نہیں آتا تھا، اور وہ ایک پرسکون اور گہری ندی کی طرح خاموشی سے بہتا رہا۔ اس نے کبھی تقدیر یا حالات سے کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ہی کبھی کسی انسان پر کوئی الزام لگایا۔ وہ اپنے ہر وقت ہر تکلیف کو قدرت کی طرف سے سمجھ کر خاموشی سے قبول کر لیتا تھا، اور کبھی کسی کے سامنے واویلا یا شکایت نہیں کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا سفر بظاہر بہت سادہ اور بالکل سیدھا تھا، جس میں کوئی دنیاوی پیچیدگی نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے کبھی کوئی بڑا خواب دیکھنے کی خواہش ظاہر نہیں کی، نہ ہی کبھی کسی اونچے مقام یا بڑی دولت کی تمنا کی۔ وہ بس اپنی چھوٹی سی 4 دیواری کی دنیا میں بظاہر خوش اور مطمئن تھا۔ اس کی پوری کائنات صرف ہمارے گھر کے دروازے تک محدود تھی، اور اس نے کبھی اس سے باہر نکل کر دنیا دیکھنے کا نہیں سوچا۔ اس نے کبھی دنیا کی رنگینیوں اور آسائشوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اور ہمیشہ انتہائی درجے کی سادگی کو ترجیح دی۔ اس کی زندگی ایک مسلسل اور نہ ختم ہونے والی خاموش جدوجہد تھی، لیکن اس نے کبھی اس جدوجہد سے ہار نہیں مانی، اور ہمیشہ مسکرا کر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس نے کبھی کسی کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور ہمیشہ اپنی ہڈیوں کو پگھلا کر کمائی گئی محنت کی روٹی کھائی۔ اس کی خودداری اور غیرت اس کا سب سے بڑا زیور تھا، جسے اس نے 30 سال تک سنبھال کر رکھا۔ اس نے کبھی کسی کا مالی یا جذباتی احسان نہیں لیا، اور ہمیشہ دوسروں کے مشکل وقت میں ان کے کام آیا۔ اس کی زندگی میں کوئی بناوٹ یا دکھاوا نہیں تھا، اور وہ اندر اور باہر سے بالکل ایک جیسا شفاف انسان تھا۔ اس نے کبھی دوگلا پن
یا منافقت نہیں دکھائی اور ہمیشہ سچائی اور اصولوں کا ساتھ دیا۔ اس کی پوری زندگی سچائی، ایمانداری اور خاموش قربانی کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھی، جس کی مثال ملنا ناممکن تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود ان 30 سالوں میں ہم میں سے کسی نے بھی کبھی یہ جاننے کی زحمت نہیں کی کہ اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں کیا چل رہا ہے، اس کے سینے میں کون سا درد دفن ہے، وہ اس شہر میں کہاں سے آیا تھا، اور دنیا میں اس کا کوئی اپنا خونی رشتہ تھا بھی یا نہیں، کیونکہ وہ خود بھی کبھی اپنے بارے میں بات نہیں کرتا تھا۔ وہ دن بھی پچھلے 30 سالوں کے باقی تمام دنوں کی طرح بالکل ایک عام سا دن تھا۔ سورج اپنی پوری روشنی اور تپش کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا، اور محلے کی تنگ گلیوں میں دوپہر کی خاموشی چھانے لگی تھی۔ جب وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق گھر کے سودا سلف اور دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ ضروری اشیاء لانے کی غرض سے اپنا پرانا اور پھٹا ہوا کپڑے کا تھیلا ہاتھ میں پکڑے گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکلا، اس کے چلنے کی رفتار ہمیشہ کی طرح انتہائی پرسکون اور نپی تلی تھی۔ اس نے سر پر ایک پرانا کپڑا باندھ رکھا تھا تاکہ دوپہر کی تیز دھوپ سے بچ سکے، اور اس کی نظریں حسب معمول اپنے قدموں پر جمی ہوئی تھیں۔ بازار ہمارے محلے سے کچھ فاصلے پر تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے ایک بڑی اور مصروف سڑک کو عبور کرنا پڑتا تھا، جہاں ہر وقت تیز رفتار سواریوں اور بڑی گاڑیوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بازار میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے سبزی فروش کی دکان کا رخ کیا اور انتہائی دھیان اور توجہ سے تازہ سبزیاں چننے لگا۔ اس نے کبھی دکاندار سے قیمت پر بحث نہیں کی، اور جو مانگا گیا وہ خاموشی سے ادا کر کے اپنا تھیلا بھرتا رہا۔ اس کے بعد وہ راشن والے کی طرف گیا اور دالیں اور مسالے اور کچھ دیگر چیزیں خریدیں۔ اس کی خاموشی اور سادگی کو دیکھ کر بازار کے لوگ بھی اس سے بہت مانوس تھے، لیکن کوئی بھی اس کی زندگی کے پردوں کے پیچھے چھپے حقائق سے واقف نہیں تھا۔ سودا خریدنے کے بعد اس نے اپنا بھاری تھیلا مضبوطی سے پکڑا اور گھر کی طرف واپسی کا راستہ لیا۔ اس کا ذہن شاید اسی بات میں الجھا ہوا تھا کہ جلدی گھر پہنچ کر دوپہر کا کھانا وقت پر تیار کروانا ہے، تاکہ گھر کے کسی فرد کو بھوک کی وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ چلتا ہوا اس بڑی سڑک کے کنارے پہنچا اور ٹریفک کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سڑک پر گاڑیوں کا شور اور دھول مٹی اڑ رہی تھی۔ اس نے دائیں اور بائیں طرف نظر دوڑائی، اور جیسے اسے لگا کہ چند لمحوں کے لیے سڑک پر کوئی بڑی سواری نہیں ہے، تو اس نے اپنے بوڑھے اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ سڑک پار کرنے کے لیے آگے بڑھنا شروع کیا۔ لیکن شاید موت نے اسی جگہ اور اسی لمحے کو اس کا وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اچانک دور سے ایک انتہائی تیز رفتار گاڑی جو کسی بے قابو آندھی کی طرح آ رہی تھی اس کی طرف بڑھی۔ اس گاڑی کو چلانے والے نے شاید اس سڑک عبور کرتے ہوئے اسے نہیں دیکھا تھا، یا پھر اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ اسے سنبھال نہیں پایا۔ گاڑی کے پہیوں کی رگڑ اور بریک لگنے کی انتہائی خوفناک اور دل دہلا دینے والی آواز نے پورے بازار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، لیکن یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو پلک جھپکنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ وہ تیز رفتار سواری پوری شدت اور طاقت کے ساتھ اس بوڑھے اور کمزور وجود سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس کا جسم ہوا میں اچھل کر کئی قدم دور سڑک کے بیچوں بیچ جا گرا۔ اس کے ہاتھ سے سودے والا تھیلا چھوٹ کر دور جا گرا۔ اس کی ساری سبزیاں، دالیں اور مسالے سڑک پر بکھر گئے۔ گاڑی کا چلانے والا موقع کی نزاکت اور ہجوم کو اکٹھا ہوتا دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے سواری کو روکنے کے بجائے مزید تیز کر کے وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ بازار میں موجود تمام دکاندار
اور راہگیر اپنا اپنا کام چھوڑ کر دیوانہ وار اس کی طرف دوڑے، اور چند ہی لمحوں میں اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ ہر شخص کے چہرے پر پریشانی اور خوف نمایاں تھا۔ کچھ لوگ چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہے تھے، کچھ بھاگ کر پانی لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چوٹیں اتنی گہری اور جان لیوا تھیں کہ اس کے سر اور سینے سے خون تیزی سے بہہ کر سڑک پر پھیل رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار اپنا منہ کھول کر ہوا کو اندر کھینچنے کی کوشش کی۔ اس کی بوڑھی اور تھکی ہوئی آنکھیں آدھی کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر اس کے جسم کی ساری حرکت ہمیشہ کے لیے رک گئی۔ اس کے چہرے پر موت کے وقت بھی کوئی شکایت یا غصہ نہیں تھا، بلکہ وہی پرانی اور گہری خاموشی جم گئی تھی جس کے ساتھ اس نے 30 سال ہمارے گھر میں گزارے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی کچھ ہی دیر میں علاقے کے قانون کے محافظ اور اہلکار وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے ہجوم کو پیچھے ہٹایا اور کارروائی شروع کر دی۔ محافظوں نے اس کے کپڑوں اور جیبوں کی تلاشی لی تاکہ اس کی کوئی شناخت ہو سکے یا اس کے خاندان والوں کو اس واقعے کی اطلاع دی جا سکے، لیکن اس کی جیبوں سے صرف چند پرانے سکے اور بازار کی کچھ پرچیاں ہی برآمد ہوئیں۔ اس کے پاس کوئی ایسا کاغذ یا نشانی نہیں تھی جسے اس کا نام یا پتہ معلوم کیا جا سکتا۔ بازار کے لوگوں سے بھی پوچھ گچھ کی گئی، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ بس ایک خاموش سا بوڑھا شخص تھا جو روزانہ بازار آتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کا نام یا گھر نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی کسی سے فالتو بات نہیں کی تھی۔ کوئی راستہ نہ پا کر اہلکاروں نے ایک بڑی سواری منگوائی اور اس کے بے جان جسم کو اٹھا کر شہر کے مردہ خانے منتقل کر دیا، جہاں اسے قانونی طور پر ایک لاوارث لاش قرار دے کر سرد خانے میں رکھ دیا گیا، تاکہ اگر کوئی اسے پہچان لے تو اس کے حوالے کیا جا سکے۔ وہ پوری رات ہمارا خاندان اس بات سے بے خبر رہا کہ ہمارا سب سے پرانا اور وفادار خدمت گزار اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہم سب یہی سوچتے رہے کہ شاید وہ کسی ضروری کام سے کہیں رک گیا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنوں نے شہر کو روشن کیا تو شہر کے تمام بڑے اور چھوٹے چھاپا خانوں سے روز نامے چھپ کر نکل چکے تھے، اور ان کے بنڈل شہر کی دکانوں، چوکوں اور گھروں میں تقسیم ہو رہے تھے۔ اس دن کے اخبار کے بالکل پہلے صفحے پر ایک کونے میں اسی بوڑھے کی مردہ خانے میں لی گئی ایک دھندلی اور بے جان سی تصویر چھپی تھی۔ تصویر کے بالکل اوپر کالے اور موٹے حروف میں لاوارث لاش کی سرخی لگی ہوئی تھی، اور نیچے چند سطروں میں لکھا تھا کہ یہ نامعلوم شخص کل دوپہر شہر کے مرکزی بازار میں سڑک عبور کرتے ہوئے ایک نامعلوم سواری کی زد میں آ کر جان کی بازی ہار گیا ہے، اور اس کی لاش مردہ خانے میں پڑی ہے۔ جس کسی کو بھی اس کی پہچان ہو وہ آ کر اس کی آخری رسومات ادا کرے۔ یہ اخبار شہر کے عام لوگوں کے ساتھ ساتھ شہر کے ان تمام طاقتور ترین اور بااثر افراد کے محلات اور بڑی حویلیوں میں بھی روزانہ کی بنیاد پر پہنچایا جاتا تھا۔ شہر کا سب سے بڑا جاگیردار، جس کی گردن ہمیشہ تکبر اور طاقت کے نشے میں اکڑی رہتی تھی، جس کے سامنے شہر کا کوئی عام آدمی بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، وہ اس صبح اپنے وسیع و عریض اور خوبصورت باغ میں ایک انتہائی قیمتی کرسی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد اس کے درجنوں خدمت گزار اور پہرے دار انتہائی ادب اور خاموشی سے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جاگیردار نے اپنے ملازم کے ہاتھ سے اخبار لیا اور بے دلی سے اس کا پہلا صفحہ پلٹا، لیکن جیسے اس کی نظر اس دھندلی تصویر اور اس کے اوپر لکھی ہوئی لاوارث لاش کی سرخی پر پڑی تو اچانک اس کے ہاتھ لرزنے لگے اور اخبار کو پکڑنے والی انگلیاں بے جان ہونے لگیں۔ اس کا وہ چہرہ جو ہمیشہ رعب اور دبدبے سے بھرا رہتا تھا، چند ہی لمحوں میں کسی سفید کاغذ کی طرح بے رنگ اور زرد ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا قیمتی پیالہ اس کی گرفت سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور زوردار آواز کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔
لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار کو اپنی آنکھوں کے بالکل قریب کیا اور اس تصویر کو اتنی گہرائی اور خوف سے دیکھا جیسے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہو۔ اس کے ماتھے پر سردیوں کی صبح میں بھی پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمکنے لگے اور اس کی سانس تیزی سے چلنے لگا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کی اس اچانک حرکت پر اس کے تمام پہرے دار گھبرا کر آگے بڑھے، لیکن اس نے سب کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا اپنی بڑی گاڑی کی طرف دوڑا۔ اس نے اپنے پیروں میں جوتے پہننے کی بھی زحمت نہیں کی اور ننگے پاؤں ہی پتھروں اور گھاس پر دوڑتا چلا گیا۔ اس کی آواز میں وہ روزانہ والا غرور نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی کپ کپاہٹ اور شدید قسم کا خوف شامل تھا۔ اس نے اپنے محافظوں کو فوراً سواری نکالنے کا حکم دیا اور بغیر کسی حواستی دستے اور شرعی اہتمام کے گاڑی میں بیٹھ گیا اور سوار کو گاڑی پوری رفتار سے مردہ خانے اور پھر اس پتے کی طرف دوڑانے کا حکم دیا جہاں جنازے کا بندوبست ہو رہا تھا۔ بالکل یہی حالت اور کیفیت شہر کے ان تمام دیگر طاقتور لوگوں، بڑے افسران اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کی تھی، جنہوں نے اپنے اپنے دفتروں، محلات اور گھروں میں وہ اخبار دیکھا تھا۔ وہ تمام لوگ جو خود کو اس شہر کا خدا سمجھتے تھے اور جن کے ایک اشارے پر شہر کے معاملات چلتے تھے، وہ اس ایک تصویر کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس اور اپنا سارا وقار بھول بیٹھے تھے۔ ان سب کے ذہنوں میں ایک ایسا خوفناک طوفان آ گیا تھا جس نے ان کی ساری طاقت کو پل بھر میں خاک میں ملا دیا تھا۔ کوئی اپنی صبح کی اہم ترین بیٹھک ادھوری چھوڑ کر بھاگا تو کوئی اپنے ضروری سرکاری کاموں کو پھینک کر گاڑی کی طرف دوڑا۔ شہر کی سڑکوں پر ایک عجیب سا اور حیران کن منظر تھا کہ وہ بڑی بڑی اور چمکدار گاڑیاں جو ہمیشہ ایک خاص رفتار اور تکبر کے ساتھ سڑکوں پر چلتی تھی، آج بغیر کسی قانون اور قاعدے کی پرواہ کیے پاگلوں کی طرح سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ ان تمام طاقتور افراد کے ذہنوں میں بس ایک ہی مقصد اور ایک ہی جنون سوار تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے اس جگہ پہنچ جائیں اور اس لاوارث لاش کو کندھا دے سکیں۔ وہ ایک دوسرے کی گاڑیوں سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شدید کرب، پریشانی اور ایک نامعلوم قسم کا خوف تھا، اور وہ اپنے تمام شاہی مرتبے اور تکبر کو اپنے محلات میں چھوڑ کر دھول اور مٹی اڑاتی ہوئی سڑکوں پر دیوانہ وار اس جنازے کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ شہر کے مغرور اور طاقتور لوگ جو غریبوں سے ملنا توہین سمجھتے تھے، وہ صحن میں ننگے پاؤں رو رہے تھے اور جنازے کو کندھا دینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا کہ ایک معمولی چوکیدار کی موت پر یہ بڑے لوگ کیوں تڑپ رہے ہیں، اور اس ہجوم اور موت کا حقیقی سبب جاننے کے لیے جب میں اندر جا کر اس کے کمرے میں پہنچا اور اس کا پرانا چمڑے کا صندوقچہ کھولا تو اس میں میری بچپن سے جوانی تک کی تمام تصویریں اور لرزتے ہاتھوں سے لکھا ہوا خط ملا۔ اس پرانے اور خستہ حال کاغذ کو چھوتے ہی میرے وجود میں ایک عجیب سی لرزش طاری ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی تہ میں پوشیدہ الفاظ محض سیاہی سے نہیں بلکہ کسی کے آنسوؤں اور دل کے خون سے لکھے گئے تھے۔ اس خط کی لکھائی نہایت کانپتی ہوئی اور بے ترتیب تھی، جیسے لکھنے والے نے اپنے تمام تر جذبات کو زبردستی ان چند صفوں میں قید کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس میں کسی قسم کا کوئی رسمی آغاز یا دنیاوی القابات کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کی شروعات انتہائی سیدھے اور دل کو چیر دینے والے الفاظ سے کی گئی تھی، جس میں لکھا تھا: میرے لختے جگر، میری جان کے ٹکڑے، جب یہ تحریر تمہارے ہاتھوں تک پہنچے گی تو میں اس فانی دنیا کے تمام دکھوں اور تکلیفوں سے بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے یہ الفاظ کسی دنیا والے کو دکھانے یا اپنے کسی قربانی کا دعویٰ کرنے کے لیے نہیں لکھے، بلکہ
اپنے اس وجود کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قلم اٹھایا ہے، جو میں نے پورے 30 سال تک اپنے سینے میں ایک سلگتی ہوئی آگ کی طرح چھپائے رکھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرے مرنے کے بعد میرے وجود کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تم میرے اور اس پرانے صندوقچے تک ضرور پہنچو گے، اور اس دن تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا جو میں جیتے جی کبھی تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہیں نہیں بتا سکا۔ میرے بچے، 30 سال پہلے جب تم اس دنیا میں آئے تو تمہاری پیدائش کا دن میری زندگی کا سب سے خوشگوار اور ساتھ ہی سب سے تاریک دن ثابت ہوا، کیونکہ تمہاری پیدائش کے وقت تمہاری ماں ایک انتہائی پراسرار اور جان لیوا بیماری کا شکار ہو کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میری دنیا اجڑ چکی تھی اور میرے پاس جینے کا واحد سہارا صرف اور صرف تم تھے۔ میں اس وقت کے معاشرے کا ایک انتہائی بااثر اور جانا مانا انسان تھا، جس کے ایک اشارے پر محفلیں سجتی اور خاموش ہوتی تھیں، لیکن میری سچائی اور میرے اصولوں نے شہر کے کئی طاقتور لوگوں کو میرا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ میری جان کے ساتھ ساتھ تمہاری جان کے بھی دشمن بن چکے تھے، کیونکہ تم میرے اکلوتا خون اور میرا مستقبل تھے۔ مجھے ہر طرف سے موت کے سائے منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور مجھے اس بات کا بخوبی علم ہو چکا تھا کہ اگر میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا تو وہ ظالم تمہیں بھی کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچا دیں گے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں کسی بھی قیمت پر تمہاری جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے میں نے ایک انتہائی تکلیف دہ اور دل چیر دینے والا فیصلہ کیا۔ میں نے رات کے اندھیرے میں اپنا گھر، اپنی جائیداد اور اپنی وہ تمام پہچان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی جو میری زندگی بھر کی کمائی تھی۔ میں تمہیں ایک نیلے رنگ کے گرم کمبل میں لپیٹ کر اس نیک اور شریف لیکن بے اولاد جوڑے کے دروازے پر رکھا ہے، جنہیں آج تک تم اپنے والدین سمجھتے ہو۔ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ انتہائی خدا ترس ہیں اور تمہاری پرورش بہت اچھے طریقے سے کریں گے، لیکن ایک باپ کا دل اپنے بچے سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ اس لیے میں نے اپنی ظاہری شکل و صورت بدلی، اپنے بال منڈوائے، پرانے کھردرے کپڑے پہنے، اور اگلے ہی دن اس گھر میں ایک معمولی چوکیدار اور نوکر کی حیثیت سے کام مانگنے پہنچ گیا۔ میرا مقصد صرف اور صرف تمہارے قریب رہنا اور تمہاری حفاظت کرنا تھا، تاکہ میں تمہیں اپنے سامنے بڑا ہوتا دیکھ سکوں۔ میں نے وہ نیلا کمبل آج تک سنبھال کر رکھا ہے جو اس صندوقچے کے نچلے حصے میں موجود ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ تمہارے دائیں کندھے پر پیدائشی طور پر ایک سیاہ رنگ کا چھوٹا سا نشان ہے، جسے دیکھ کر میں نے تمہیں پہلی بار اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرے بچے، تم نہیں جانتے میں نے یہ 30 سال کس قیامت کے سائے میں گزارے ہیں۔ جب تم نے پہلی بار چلنا سیکھا اور گرنے لگے تھے تو میرا دل چاہا میں دوڑ کر تمہیں تھام لوں، لیکن میں ایک نوکر تھا اور مجھے اپنی حد میں رہنا تھا۔ جب تم نے بولنا سیکھا اور اپنے منہ سے ماں باپ کو پکارا تو میں رات بھر اپنے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر روتا رہا، کیونکہ میرے کانوں کو تمہاری زبان سے ادا ہونے والا بابا کا لفظ سننے کی شدید تڑپ تھی۔ جب تم بیمار ہوتے تھے تو میں ساری رات جاگ کر تمہارے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ محض کسی ملازم کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک بے بس باپ کی تڑپ تھی جو اپنے بچے کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب تم بڑے ہوئے تو کئی بار تم نے مجھے میری غلطیوں پر ڈانٹا، مجھ پر غصہ کیا، لیکن مجھے کبھی تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، کیونکہ تمہاری اس ڈانٹ میں بھی مجھے میرا اپنا خون بولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے تمہارے بچاؤ کے لیے خود کو مٹا دیا تھا۔ میں روز تمہارے جھوٹے برتن اٹھاتا، تمہارے کپڑے دھوتا، اور اس میں مجھے دلی سکون ملتا تھا، کیونکہ وہ سب میرے اپنے خون سے جڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ ساری زندگی اس لیے ایک گمنام نوکر کی طرح گزار دی تاکہ تم محفوظ رہو اور تمہیں کبھی ان خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو میری پچھلی زندگی سے جڑے ہوئے تھے۔ میرے اس خط میں لکھی ہوئی باتوں کی سچائی کے لیے وہ نیلا کمبل اور تمہارے کندھے کا وہ نشان ہی کافی ہے، جو صرف ایک حقیقی باپ ہی جان سکتا ہے۔
میرے بچے مجھ سے کوئی گلہ نہ رکھنا، میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف تمہاری سانسوں کو بچانے کے لیے کیا۔ میری روح ہمیشہ تمہارے ارد گرد ایک محافظ سائے کی طرح موجود رہے گی۔ خط کے ان آخری الفاظ کو پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت بالکل ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پرانا کاغذ میرے کانپتے ہاتھوں سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے سر پر ایک بھاری ہتھوڑا مار دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے اپنی قمیض کا گلا کھینچ کر اپنا دایاں کندھا دیکھا تو وہاں واقعی وہ سیاہ نشان موجود تھا جسے میں نے ساری زندگی ایک معمولی سی بات سمجھ کر نظر انداز کیا تھا۔ میری نظر فوراً صندوقچے کے نچلے حصے پر گئی اور میں نے پاگلوں کی طرح اس میں پڑا ہوا سامان اٹھایا تو وہاں واقعی ایک بہت پرانا بوسیدہ سا نیلا کمبل تہہ کر کے رکھا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے منہ بولے والدین کی وہ باتیں یاد آ گئیں جب وہ کہا کرتے تھے تم ہمیں خدا کی طرف سے ایک نیلے کمبل میں لپٹے ہوئے تحفے کے طور پر ملے تھے۔ اب میرے سامنے کوئی پردہ یا کوئی راز باقی نہیں رہا تھا۔ اس خط میں باہر موجود ان طاقتور لوگوں اور جگیرداروں کا کوئی ذکر نہیں تھا، لیکن مجھے سب کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ لوگ کیوں باہر رو رہے ہیں۔ وہ دراصل اس کی پچھلی زندگی سے واقف تھے جب وہ ایک عظیم اور بااثر انسان ہوا کرتا تھا، اور اخبار میں وہ تصویر دیکھ کر وہ اپنے گمشدہ رہنما اور محسن کو پہچان کر وہاں آئے تھے، جن کی زندگیاں اس نے کبھی سنواری ہوں گی، لیکن وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ جس عظیم انسان کو وہ رو رہے ہیں اس نے اپنی زندگی محض اپنے بیٹے کی خاطر ایک چوکیدار کے روپ میں گزار دی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا جسے روکنے کی مجھ میں ذرا سی بھی سکت نہیں تھی۔ میں نے پورے 30 سال اپنے سگے باپ کو ایک معمولی نوکر سمجھا، اسے حکم دیے، اس سے اپنے جوتے صاف کروائے، اور وہ خاموشی سے مسکراتے ہوئے میری ہر حقارت کو سہتا رہا۔ میرا دل شدید پچھتاوے، شرمندگی اور اذیت سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس خط اور اس نیلے کمبل کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک ایسی دل خراش چیخ ماری جس نے کمرے کی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ میں روتا ہوا پاگلوں کی طرح کمرے سے باہر صحن کی طرف بھاگا جہاں اس کا جنازہ رکھا ہوا تھا، اور شہر کے وہ تمام بڑے لوگ ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مجھے اب ان لوگوں سے یا ان کی موجودگی سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ میرا سارا دھیان صرف اس چارپائی کی طرف تھا جس پر میرا باپ بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ میں دیوانہ وار ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور چارپائی سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میری حالت دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے، لیکن میرے ہونٹوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا جو میں بار بار دہرا رہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں ابا، مجھے ایک بار معاف کر دیں۔ میں آپ کو پہچان نہیں سکا، میں نے آپ کو وہ عزت نہیں دی جس کے آپ حقدار تھے، لیکن وہ جو 30 سال تک میری ہلکی سی آواز پر دوڑا چلا آتا تھا آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر موت کے بعد بھی وہی پرسکون اور طمانینت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اپنا فرض پورا کر کے ایک طویل اور میٹھی نیند سو رہا ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا جنازہ اٹھایا اور جب اسے قبر کی مٹی کے حوالے کر رہا تھا تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنے زندہ وجود کو دفن کر رہا ہوں۔ اس کی موت نے میرے دل میں ایک ایسا کبھی نہ بھرنے والا زخم لگا دیا تھا جس کی کسک میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گی۔ میں آج بھی اسی پرانے اور سادے سے کمرے میں اس کی چارپائی پر بیٹھ کر گھنٹوں اس خط کو پڑھتا رہتا ہوں، اور میری ساری زندگی اب صرف ایک نہ ختم ہونے والے پچھتاوے اور اس کی قبر پر بہنے والے آنسوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جس کا کوئی مداوع اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔